اگر نیوکلیئر ریڈیشنز اتنی ہی خطرناک ہے اور ہارمفل ہے تو ہم پھر اس کو علاج کے لیے ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ نیوکلیئر ریڈیشنز کو ہم کنٹرول طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہی استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بینیفٹس ہے اس ٹریٹمنٹ کے، وہ نقصانات سے کافی زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک پر آتے ہیں۔ کنٹرول استعمال یہ کہ جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اگر نیوکلیئر ریڈیشنز زیادہ مقدار میں ہو تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، زیادہ مقدار میں خطرناک ہوگی، لیکن ضرورت کے مطابق اگر استعمال کیے جائے تو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ یوز کا یہ مطلب ہے کہ باڈی میں وہیں پر یہ استعمال ہوتی ہے جہاں ضرورت ہو، جہاں پر ٹیومر یعنی رسولی ہو یا پھر کینسرس سیل ہو، تو ان سیلز کو یا ٹیومر کو مارنے کے لیے، ان ٹیشوز کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ریڈیشنز پاورفل ہوتی ہے اور یہ ڈائریکٹلی جا کے ڈی این اے کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ جو کینسرس سیلز ہوتے ہیں ان کی ڈی این اے کو ٹارگٹ کر کے ان کو نقصان پہنچ جاتی ہے، اور پھر نتیجے میں ڈی این اے چونکہ سیل ڈویژن کو کنٹرول کرتا ہے تو سیل ڈویژن رک جاتا ہے، اور سیل ڈویژن جب رک جاتا ہے تو ان کی جو گروتھ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور کینسر کی وجہ سے جو ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ریڈیشنز کو ڈائگنوسس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایکس ریز۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم انٹرنل بون فریکچرز کو ایکس ریز کے ذریعے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر ریڈیشنز کو کنٹرول طریقے سے اور ٹارگیٹڈ طریقے سے استعمال کیا جائے تو ریڈیشن تھراپی کے فوائد یقیناً اس کے نقصانات سے کافی زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک کینسر پیشنٹ کے لیے ریڈیشنز کے سائیڈ ایفیکٹس مرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔